بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کا زمانہ تھا۔ سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گلیوں پر برس رہا تھا۔ گلی کے ایک کونے میں ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے پر ایک ضعیف اور کمزور بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اس کا مختصر سا گھریلو سامان بندھا پڑا تھا، چند برتن، پرانا کپڑا اور یادوں کا بوجھ۔ وہ بار بار گلی کی طرف دیکھتی، پھر سامان کو دیکھتی اور گہری سانس لے کر نظریں جھکا لیتی۔ اس کے دل میں خوف تھا۔ اس نے سنا تھا کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے، لوگ معاذ اللہ اسے جادوگر کہتے ہیں جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کا دین بدل دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ بڑھیا اپنے آپ سے کہہ رہی تھی، میں نے پوری زندگی اپنے باپ دادا کے دین پر گزاری ہے، میرے بزرگ انہی بتوں کو مانتے آئے ہیں، میں بڑھاپے میں یہ سب کھونا نہیں چاہتی۔ اگر کہیں اس شخص سے ملاقات ہو گئی تو نہ جانے میرا دین بھی مجھ سے چھن جائے، بہتر ہے میں یہ شہر ہی چھوڑ دوں۔ اسی سوچ میں وہ سامان باندھ کر گھر کے دروازے پر بیٹھی تھی، مگر کمزور جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ خود اسے اٹھا کر سفر شروع کر سکے۔ اسی اثنا میں گلی سے ایک نوجوان کا گزر ہوا، چہرہ پروکار، آنکھوں میں نرمی، چال میں سکون۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، نہ تیز لہجہ نہ اجنبیت بلکہ اپنائیت سے فرمایا، اماں تم پریشان لگتی ہو، یہ سامان بھاری ہے۔ بڑھیا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بھتیجے میں بہت بوڑھی ہوں، یہ سامان سر پر رکھ کر سفر پر جانا چاہتی ہوں، مگر مجھ میں اب ہمت نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحہ بھی توقف نہ کیا، فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں یہ سامان اٹھا دیتا ہوں، بلکہ اگر چاہو تو جہاں جانا ہے میں خود تمہیں چھوڑاؤں۔ بڑھیا کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اس نے کہا، بیٹا اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے چلنے لگے، بڑھیا پیچھے پیچھے۔ راستے میں بڑھیا باتیں کرتی رہی، بیٹا میں یہ شہر چھوڑ رہی ہوں، یہاں حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے سنا ہے یہاں ایک شخص ہے جسے لوگ محمد کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ جادوگر ہے، لوگوں کا دین بدل دیتا ہے۔ میں اسی کے ڈر سے جا رہی ہوں کہ کہیں میرا آبائی دین مجھ سے چھن نہ جائے۔ یہی بات وہ بار بار دہراتی رہی۔ جس ہستی کے خلاف وہ باتیں کر رہی تھی وہی ہستی خاموشی سے اس کا بوجھ اٹھائے چل رہی تھی، نہ ناراضی نہ اعتراض، نہ یہ کہا کہ میں کیوں سنوں، نہ سامان زمین پر رکھا، بس صبر، علم اور خدمت۔ آخرکار وہ مقام آ گیا جہاں بڑھیا کو جانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان آہستگی سے نیچے رکھ بڑھیا کو بٹھایا اور خاموشی سے واپس پلٹنے لگے۔ بڑھیا نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا ذرا رکو، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں، مگر ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم مکہ کیوں چھوڑ آئی تو میں انہیں بتاؤں گی کہ اگر مکہ میں لوگ برے کہنے والوں کو مانتے ہیں تو وہاں تم جیسا نیک نوجوان بھی رہتا ہے، بس اپنا نام بتا دو تاکہ میں تمہارا ذکر اچھے لفظوں میں کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، فرمایا، اماں جس شخص کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ رہی تھی وہ میں ہی ہوں، میرا نام محمد ہے۔ دل بدل گیا، بڑھیا ساکت رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، اگر آپ ہی محمد ہیں تو واقعی لوگ سچ کہتے ہیں، آپ کا جادو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ پھر وہ بولی، ایسے اخلاق کسی عام انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ تو کسی سچے نبی کے ہی ہو سکتے ہیں۔ وضاحت، یہ واقعہ کتب حدیث میں سند کے ساتھ ثابت نہیں، مگر سیرت واؤز میں بطور حکایتی قصہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت شدہ اخلاق کے عین مطابق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ الزام بھی شرمندہ ہو جاتا اور نفرت بھی پگھل جاتی
اور یہی اخلاق دلوں کو فتح کر گیا۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کیا کہنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھ کر کامنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔